اسلام سپورٹ کرتا ہے اور اسلام اس کو اپروو کرتا ہے، ایک منیمم ایسپیکٹ کو جس پہ ہم بات کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے سورہ شروع کی آیت نمبر 30 میں آتا ہے وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اب یہ بھی آیت ہے کہ جو تم میں سے مصیبت جو تمہارے پہ آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا نتیجہ ہے. تو یس دیر از این ایسپیکٹ جس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ الجزاء من جنس العمل، کہ ایز یو سو سو شیل یو ریپ، what goes around comes around. Actions are based on their، یعنی جو آپ کرتے ہو وہ آپ کو ملتا ہے. تو ایک چیز یاد رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مسلمانوں سے ڈیل کرنے کا اور کفار سے ڈیل کرنے کا پیراڈائم ڈفرینٹ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کفار کوئی کام غلط کرتے ہیں، ظلم اور زیادتی کر رہے ہوتے ہیں نا، اس جو میں نے آیت ابھی کوٹ کی اس کو سمجھنے کی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتے ہیں. ہاں ان پہ کوئی آزمائشیں کبھی آتی ہیں اس کو ہدایت دینے کے لیے، بٹ اگر وہ ہدایت اس کے حق میں نہیں لکھی ہوئی اور وہ اس کا دل ہی کالا ہو چکا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتے ہیں. ذرنی والمکذبین اولی النعمہ ومہلہم قلیلا، چھوڑ دیں ان کو، مجھے چھوڑ دیں ان کو، بس تھوڑی مہلت دے دیں. ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑ دیں اس کو، مہلت دیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتے ہیں، ان کو دنیا میں نوازتے ہیں کہ جو یہ اچھے کام کر رہے ہیں، غریبی خدمت کرنا، مدر ٹیریسا جیسے لوگ انہوں نے کیا، ان کو دنیا میں نواز دیا، دنیا میں عزت لے لو، دنیا میں شہرت، مال، کھانا پینا، یہ سب لے لو، آخرت میں تمہارا کچھ نہیں ہے. اور مسلمانوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہی یا تو میں ان پہ نعمتیں کر کے تاکہ یہ میری طرف پلٹ آئیں، گریٹیٹیوڈ اختیار کریں گریٹفلنس کے ذریعے، یا ان پہ میں آزمائشیں ڈالوں تاکہ میری طرف پلٹ آئیں، ان کے گناہ دنیا میں معاف کر دوں میں، اور آخر میں میرے مسلمانوں کو کم سے کم سفر کرنا پڑے جو واقعی میں سنسیئر اور چاہتے ہیں اللہ سے قریب ہونا. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کفار اور مسلمانوں سے معاملات ڈفرینٹ ہیں اس حوالے سے. اینڈ ایز مسلمز وی ڈونٹ وانٹ کارما آن ادرز. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. یعنی میں چاہوں گا کسی پہ کوئی کارما ہو، کسی کو جس نے برا کیا اس کو وہ ہو اس دنیا میں ہی، وہ ذلت میں نہیں. اور ایون یہاں جو یحب الاخی ہے نا، کچھ تو اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ اسلامک بردر کی بات نہیں ہو رہی، یہ آدم علیہ السلام سے جو نسل نکلی ہے نا، یعنی جو نان مسلمز ہیں وہ ہیومینٹی میں بردرز ہیں، ریلیجن میں نہیں ہے، ہیومینٹی میں بردرز ہیں، ان کی بات بھی ہو رہی ہے کہ ان میں تو مسلمان ان سے بھی برا نہیں چاہتا. اینڈ سبحان اللہ نو ون. ابھی اس کے فلپ سائڈ ہم اس طرف آ رہے ہیں کہ سم اسپیکٹس آف کارما، یس وہ ٹھیک ہے، اور اسلام اس کو اپروو کرتا ہے اور اسلام نے اس کو بتایا، آج ہم بات کرتے ہیں. نو ون ول انٹر جنہ، no Muslim will enter Jannah if he owes anything to a person who is going to Jahannam. Allah, this is a very powerful concept. We cannot enter Jannah if we owe anything to the person who is going to Jahannam. وہ جہنم میں جا رہا ہے، وہ بچہ کافر ہے لیکن ہم کچھ اسے او کرتے ہیں، ہم نے کچھ ظلم کیا، زیادتی کی. We cannot go to Jannah unless we pay him to the full, not with the interest, rather to the full، اس کو واپس دیں. So harming others، دوسروں کو تکلیف نقصان پہنچانا is a debt. You will have to pay it back، دنیا میں یا آخرت میں. So الجزاء من جنس العمل، what goes around comes around. جس طرح جو آپ عمل کرو گے اس طرح کا آپ سے ٹریٹمنٹ کیا جائے گا. اور اس کے قرآن ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں 100+ دلائل ہیں قرآن میں، ہے جزاء وفاقہ. ہم ان کو اپروپریٹ بدلا دیں گے، جس طرح سے وہ کرتے تھے ان کو واپس دیں گے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. جس نے تو نیک اعمال کیے، جو نیک رہا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یعنی یہ اسپیکٹ آف کارما ہم اس کو زندگی بہترین دے دیں گے. فلنحيينه حیاة طیبہ، he will live a goodly life. سلف صالحین میں سے ابراہیم بن ادہم اور ابو یوسف رحمہم اللہ، یہ دو جا رہے تھے اور ان کے پاس ایک سوکھا ہوا بریڈ کا پیس تھا اور وہ سمندر کے کنارے جا رہے تھے. ان کے پاس پانی یا ونیگر یا اولیو آئل نہیں تھا اس کو ڈپ کرے کھانے کے لیے، تو وہ اس سالٹی واٹر میں ڈپ کیا اور اس کو کھایا. آپس میں پتہ یہ بات کرتے ہیں، آپس میں کہتے ہیں کہ جتنی خوشی، اطمینان قلب ہمارے پاس ہے نا، اگر یہ ان پرنس کو پتہ چل جائے اور بادشاہوں کو پتہ چل جائے، they would
kill us to take it away from us, but they can't take it away from us. کیوں؟ نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی اس کو بدل دیتے ہیں، دنیا بہترین کر دیتے ہیں. اور یہ جو بہترین ہے یہ انورڈ بہترین ہے. آؤٹ ورڈلی شاید بندہ سمجھ رہا ہے یہ تو میزریبل لائف گزار رہا ہے یار. انبیاء کو دیکھیں، ان کو قتل بھی کیا گیا، ان کو شہید بھی کیا گیا، ان پہ ظلم اور زیادتی، بٹ انورڈلی اللہ تعالیٰ کی معیت اور اللہ کا ساتھ ہونا اٹس این انورڈ تھنگ. یہ انورڈ ڈائمینشن ہے کہ انسان سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے بٹ انسان پیس سکون میں ہے. اور اس کے اپوزٹ دنیا کی ہر نعمت ہے بٹ کوئی ایک انسیڈنٹ ہوا، کوئی بریک اپ ہوا، کوئی فائنینشیل لاس ہوا، میں سوسائڈ کمٹ کرنا چاہتا ہوں، میری زندگی ختم ہو گئی ہے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور ہم ان کا جو انہیں احسن عمل کیا تھا نا، ہم اس کا بدلہ ان کو عطا کریں گے. الجزاء من جنس العمل. اور جو شخص اسی انسان پہ احسان کرتا ہے، what goes around comes around. حدیث میں آتا ہے فَالرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَانُ. جو رحم کرتے ہیں رحمان ان پہ رحم کرتا ہے. کارما. وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَةِ. جو اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں کہ اس کی کام پورا ہو جائے یار، اس تک مشکل پریشانی سیٹل ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی حاجت کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں. اس کو گاڑی چاہیے، اس کو گاڑی دو، اس کی بیوی بیمار ہے، اس کو شفا دے دو، یہ خود بیمار ہے، اس کو اللہ اس کی حاجت کو پورا کرنے میں. اور جس کی حاجت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورا کرنے میں لگ جائیں، کون اس چیز کو روک سکتا ہے؟ من فرج عن مسلم کربتاً فرج اللہ عنہ کربتاً من کربات یوم القیامہ. جو مسلمان کسی مسلمان کی تکلیف کو، پریشانی کو دور کرتا ہے، اس کے لیے آسانیاں کریٹ کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کارما ایک طرح سے ایک اسپیکٹ قیامت کے دن اس کی پریشانیوں کو دور کر دیں گے. سو یس وی ڈو بلیو ان اے کانسیپٹ آف کارما، بٹ ہمارا ہے کہ جو برا کرے گا تو کچھ اعمال میں تو کچھ دفعہ تو اس کو دنیا میں اس کی برائی مل جائے گی، لیکن زیادہ تر آخرت میں اس کا اجر ملے گا، اس کو اس کی برائی کا بدلہ دیا جائے گا. اور جو احسان نہیں کرے گا اس کا جو بدلہ ہے وہ آخرت میں ملے گا. ہاں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو زندگی بہتر کر سکتے ہیں اور دنیا میں بھی کچھ نہ کچھ احسان دے سکتے ہیں، اس کی لائف کو آسان کر کے، دعائیں قبول کر کے. من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ. ایک انسان حدیث میں آتا ہے جس کے لیے آسانی کرتا ہے نا، جو مشکل میں تھا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے لیے آسانیاں کرتا جاتا ہے، تو اس کی لائف اچھی بہتر ہوتی جاتی ہے. من ستر مسلما ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو ایک مسلمان کے ایپ کو چھپائے گا، اس کا ایپ پتہ چل گیا، اس کا ایک فالٹ پتہ چل گیا، وہ کسی بھی برائی میں تھا، دیکھ لیا، وہ کہتے ہیں وہ لوگوں کو نہیں پتا کہ بات سن تجھے میں ایک بات بتاؤں، فلاں شخص یہ برا عمل کر رہا تھا، فلاں شخص اس افیئر میں تھا، فلاں شخص وہ کرتے پکڑا گیا، وہ اس کو میں نے ہسٹری دیکھ لی تھی. نہ جو اس کو چھپاتا ہے، اس کو پرائیویٹلی نصیحت کرتا ہے اور چھپاتا ہے اس کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے پرائیویٹ، جو ہر انسان کے پرائیویٹ برے ایکشنز ہوتے ہیں، اللہ کو چھپا لیں گے. سو اٹس پارٹ آف. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کی مدد میں لگ جاتے ہیں. حدیث میں تھا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ تعالیٰ اس بندے کی ہیلپ کرنے میں لگ جاتے ہیں، یعنی سبحان اللہ، اس کی مدد کرنے میں، اس کے دنیاوی افیئرس، اس کے فائنینشیل معاملات، اس کی بیوی بچے، اس کی فیملی لائف، اس کی سلیپ مینجمنٹ، ٹائم مینجمنٹ، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنا چاہتے ہیں. والجزاء من جنس العمل. جو انسان کرتا ہے اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا جاتا ہے.